ہماری یہ لامحدود کائنات انسانوں کے لیے ہمیشہ سے کیوریوسٹی اور پراسراریت کا مرکز بنی ہوئی ہے، کیونکہ انسان یہ حقیقت جاننا چاہتا ہے کہ آخر زمین پر وہ کہاں سے آیا اور اتنی بڑی کائنات کے اندر کیا اس جیسا کوئی اور بھی ہے، اور کیا اس کا پیدا کرنے والا اسی کائنات کے اندر کہیں پر موجود ہے، اور انسان اور اس کائنات کو بنانے کا مقصد آخر کیا ہے۔ اس سب سے بڑے سوال کی کھوج کی شروعات تبھی ہو گئی تھی جب پہلی بار گلیلیو نے دوربین ایجاد کی اور دنیا کو بتایا کہ ہماری یہ دنیا کائنات کا سینٹر یا مرکز تو بالکل نہیں ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ اس کا وجود تو کائنات کے اندر کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اصل کائنات تو اس زمین کے باہر سے شروع ہوتی ہے، جو کہ ہر لمحہ مزید پھیل رہی ہے۔ اس کے بعد ہبل اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ہمیں کائنات کے اندر اربوں خربوں لائٹ ایئر تک یونیورس کے پھیلاؤ کو دکھایا، اور ہم نے بلینز آف گلیکسیز، کلسٹرز، سٹارز اور نیبولاز کو دیکھا، یعنی ڈسٹ اور گیس کے وہ بادل جو کہ ستاروں کو پیدا کرتے ہیں۔ لیکن سائنٹسٹ کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسا 3D میپ ہو اس یونیورس کے بارے میں جس کے بارے میں ہم یقین سے یہ کہہ سکیں کہ دیکھو یہ ہماری حد ہے اس کائنات کی گہرائیوں میں جھانکنے کی، ہم اس حد تک اس یونیورس کو میپ کر چکے ہیں۔ اور دوستو فائنلی 5 سال کے بعد وہ لمحہ آ چکا ہے جب اس پوری یونیورس کا، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کا اب تک کا سب سے کلیئر اور 3D ویو آخرکار بن کر تیار ہو چکا ہے۔ امریکی ریاست ایریزونا کے اندر پچھلے 5 سال سے سائنٹسٹ ایک چیز پر کام کر رہے تھے، ایک جگہ پر کام کر رہے تھے جس جگہ کا نام ہے ڈارک انرجی اسپیکٹروسکوپک انسٹرومنٹ، جس کو دیسی بھی کہتے ہیں۔ اس کی کٹ پیک نیشنل آبزرویٹری کے اندر پچھلے 5 سال سے 5000 لینزز سے سکین کر کے اس یونیورس کے ہر ایک ڈاٹ جتنے حصے کو بھی سی ٹی سکین کیا گیا، اور یہ اتنا ایکوریٹ سکینر تھے کہ ایک بال کے برابر جگہ کو بھی سکین کر سکتے تھے۔ پچھلے 5 سال سے تمام روبوٹکس مل کر اس کو اتنی ایکوریسی کے ساتھ ہلا رہے تھے کہ ہماری یونیورس کے مکمل میپ کو تیار کر سکیں۔ ان تمام سکینرز نے اور روبوٹس نے مل کر ہماری زمین کے آس پاس ٹوٹل 70% یونیورس کو سکین کیا، جس میں وہ لائٹ بھی شامل تھی جو کہ ان گلیکسیز کی تھی جو اس وقت بنی تھی جب یونیورس کی شروعات ہوئی تھی، اور سب سے پرانی گلیکسی جس کی لائٹ ہمیں ملی تھی وہ تقریباً 11 ارب سال سے بھی زیادہ پرانی تھی۔ سائنٹسٹ نے یہ سکین 2021 کے اندر شروع کیا تھا، اور اب تک ان کے پاس جو یونیورس کا نقشہ موجود تھا اس کے اندر دیسی نے 4 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ گلیکسیز کو ایڈ کیا، یعنی 6 ٹائمز زیادہ، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ ذرا یہ نقشہ دیکھیں، اس کے اندر نظر آنے والے دراصل یہ کلرز ان گلیکسیز کی سپیڈ، ان کی کیمیکل کمپوزیشن اور ان کی پوزیشن کے مطابق سیٹ کیا گیا۔ یہ عام سی دکھنے والی اینیمیشن دراصل 5 سالوں کی محنت ہے، جس کے اندر نظر آنے والا ہر ایک نقطہ ایک گلیکسی ہے۔ وہ گلیکسی جس کے اندر اربوں خربوں ستارے موجود ہیں، اور ہر ستارے کے اندر اپنا سولر سسٹم موجود ہے، اور ان اربوں خربوں گلیکسیز کے اندر ایک نقطہ ہماری ملکی وے گلیکسی کا بھی ہے، جو کہ 1 لاکھ لائٹ ایئر جتنی لمبی ہے۔ اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے، جو کہ ناممکن سپیڈ ہے، اس سے بھی ملکی وے سے باہر نکلنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس سے نکلنے کے لیے 1 لاکھ سال چاہیے، اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کی ایوریج عمر تقریباً 60 سے 80 کے درمیان ہوتی ہے۔ اسی گلیکسی کے اندر اربوں خربوں سورج کے درمیان صرف ایک ستارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سورج، جس کے سولر سسٹم کے اندر ایک پلینٹ ہے جس کا نام ہے زمین۔ اس زمین کے ایک کانٹیننٹ پر ایک ملک کے، ایک شہر کے، ایک محلے کے، ایک گھر کے اندر بیٹھا ایک انسان ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کو اس یونیورس کے بارے میں سب کچھ پتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ وہ خود بخود اتفاق سے وجود میں آ گیا، اور اس کے علاوہ اس کا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس سکین کے اندر یہ بلاکس، یعنی باقی 30% ایریا جو کہ آپ کو بلیک کے اندر نظر آ رہا ہے، وہ دراصل وہ ایریا ہے جو کہ ہماری ملکی وے گلیکسی بلاک کر رہی ہے، یا آسان الفاظ کے اندر اس سائڈ کی گلیکسیز کی روشنی کو ملکی وے ہم تک پہنچنے سے روک رہی ہے۔ اور اسی 30% حصے کو ہم تب تک نہیں دیکھ پائیں گے جب تک کہ ملکی وے سے باہر نہ نکل لیں، جو کہ ظاہر ہے کہ ناممکن ہے۔ اور میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ناسا نے 1977 کے اندر 2 خلائی مشن وویجر 1 اور وویجر 2 سولر سسٹم کے کناروں پر موجود پلینٹس مثلاً جپیٹر، سیٹرن، نیپچون، یورینس کو اسٹڈی کرنے کے لیے بھیجے تھے، جس میں انسانوں اور زمین کے متعلق انفارمیشن والا ایک گولڈن ریکارڈ بھی رکھا گیا تھا کہ اگر کوئی خلائی مخلوق یا پھر کوئی ذہین مخلوق اس کو دیکھ لے تو یہ جان سکے کہ اس زمین پر بھی کوئی انسانوں جیسی سمجھدار مخلوق ابھی بھی موجود ہے، اور وہ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ ان دونوں میں سے وویجر 1 کی سپیڈ زیادہ تھی، جو کہ 24 ارب کلومیٹر کا فاصلہ 2012 کے اندر طے کر کے سب سے پہلے ڈیپ سپیس کے اندر داخل ہوا، جبکہ وویجر 2 زمین سے تقریباً 20 ارب کلومیٹر کا فاصلہ 2018 کے اندر طے کر کے ڈیپ سپیس کے اندر داخل ہوا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں سولر سسٹم کے ببل، جس کو ہیلیوسفیئر کہتے ہیں، اس سے باہر جا چکے ہیں، لیکن یہ ابھی بھی ملکی وے کے اندر ہی موجود ہیں۔
وائجر 1 کی سپیڈ تقریباً 61,000 کلومیٹر پر گھنٹہ کی تھی، جبکہ وائجر 2 کی 55,000 کلومیٹر پر گھنٹہ کی۔ اور اب تک یہ دونوں انسانوں کی طرف سے بنائی گئی سب سے تیز رفتار چیزوں کے اندر شامل ہیں، اور آپ سوچ کر دیکھیں کہ اتنی زیادہ سپیڈ پر بھی 24 ارب کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بھی یہ سفر سپیڈ آف لائٹ کے تقریباً 0.002% کے برابر بھی نہیں ہے، اور اس قدر سپیڈ پر بھی یہ سپیڈ آف لائٹ کے مقابلے میں 20,000 گنا زیادہ سلو ہیں۔ اور اب آتی ہے دماغ کو چکرا دینے والی بات کہ اس تیز ترین سپیڈ پر بھی ان کو ملکی وے پار کرنے پر 2 ارب سال لگیں گے، جی ہاں 2 بلین ایئرز۔ اور یہ ہے ہم انسانوں کی ٹیکنالوجی کی سپیس کے اندر اوقات۔ اور ابھی اس سے بھی زیادہ دماغ کو چکرا دینے والی بات یہ ہے کہ یہ صرف آبزرویبل یونیورس ہے، یعنی وہ یونیورس جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جبکہ اصل یونیورس کا سائز اتنا بڑا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر ہماری آبزرویبل یونیورس جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں ایک گولف بال کے سائز کے برابر ہے جو کہ زمین پر کہیں پر پڑی ہے، تو اصل یونیورس ایک زمین کے سائز کے برابر بڑی ہو سکتی ہے۔ اور اس نان آبزرویبل یونیورس کے آگے کیا ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، کیونکہ اس سے آگے کی روشنی کبھی ہم تک پہنچی نہیں ہے، اور جتنے ٹائم میں وہ پہنچے گی وہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ تب تک شاید یہ زمین اور یہ سورج بھی ختم ہو چکے ہوں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ آبزرویبل یونیورس کے اندر صرف ستاروں کی تعداد ہے 10 سیپٹیلین، یعنی 1 کے بعد 24 صفر، زمین پر موجود سمندروں کے تمام ریت کے ذروں سے بھی زیادہ نمبرز۔ پر اس سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گلیکسی اپنی جگہ پر ہے، ہر ستارہ اپنی جگہ پر ہے، اپنے مدار میں اپنی سپیڈ سے چل رہا ہے، کوئی بھی آپس میں ٹکراتا نہیں ہے، کوئی بھی اپنا آربٹ چینج نہیں کرتا۔ اور اب ذرا سوچیں کہ اتنی گلیکسیز کے ڈاٹس کے اندر صرف ملکی وے کے اندر زمین کا موجود ہونا، اور اس زمین پر سولر سسٹم کے اندر صرف ایک سیارہ ایسا موجود ہونا جہاں پر نہ زیادہ سردی ہو نہ زیادہ گرمی، نہ زیادہ گریوٹی ہو، اور نہ سپیس سے آنے والی تباہی کا خطرہ، یعنی ایک پروٹیکشن کی لیئر ہو۔ کیا یہ سب کچھ اتفاق ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ اس کو اتفاق کہتے ہیں تو یہ بالکل ایسا اتفاق ہے کہ سائنٹسٹ کے مطابق ہم 100 لوڈو کے چھکے اچھالیں تو ہر بار سوچیں کہ ہر ایک ڈائس پر، ہر اچھال پر ہر بار صرف چھکا ہی آئے گا، تو سوچیں کہ اس کے کتنے % چانسز ہیں؟ بالکل 0، یعنی مائنس میں۔ اور آج سائنٹسٹ خود یہ کہتے ہیں کہ ایک دھماکے سے جو کہ صرف تباہی لاتا ہے، ہر چیز کو بگاڑ دیتا ہے، اس کے ذریعے اتنے ذہین اور پرفیکٹ نظام کا بن جانا ان چھکوں کی پروبیبلٹی سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ یعنی ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ہر بار ان پر 6 آ جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ اور دوستو، دراصل یہی سب سے بڑا ثبوت ہے اس کائنات کو پیدا کرنے والے کریٹر کا، یعنی اللہ کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکٹرونز کا ماس ذرا سا بھی مختلف ہوتا 1% سے بھی کم، تو ایٹم نہ بنتے تو مالیکیول نہ بنتے تو زندگی موجود ہی نہ ہوتی۔ سائنٹسٹ اس کو کہتے ہیں فائن ٹیوننگ، یعنی کائنات کو اس طرح سے ٹیون کیا گیا جیسے کوئی گھڑی بنانے والا ایک ایک پرزہ فٹ کر کے اس گھڑی کو بناتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کو ٹیون کس نے کیا؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب سائنس کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن مذہب اس کا جواب دیتا ہے۔ اور جب وہی کریٹر انسانوں سے یہ سوال کرتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ذرا نظر اٹھا کر اس رب کی نشانیوں کو دیکھو تو صحیح، سورج چاند کا نظام، اس کائنات کو دیکھو، تمہیں اس کے اندر کوئی بھی عیب نظر نہیں آئے گا، تو دراصل یہ کوئی فارمیلٹی نہیں تھی، بلکہ انسان کو سوچنے کے لیے مجبور کرنا تھا کہ وہی ہے اس کائنات کا خالق اور اس زمین پر تمہیں بھیجنے والا، اور انسانوں کو یاد کروانے والا کہ تمہاری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔